اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میں جو دعوت اسلامی ہے یا تبلیغی جماعت جو دیوبند مکتبہ فکر کی ہے، دعوت اسلامی بریلوی مکتبہ فکر کی، ان کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا مزید، چونکہ اب وہ کہتے ہیں جی بوتل کا منہ کھل جائے نا تو ایک آدھ چسکی لگا لینی چاہیے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ 2 گھونٹ ہم بھی بھرنے لگے ہیں۔ 2 علمی پوائنٹس کی شکل میں گزارشات رکھوں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، آلموسٹ 2 سال پہلے میں نے یہیں پر کوسچن آنسر سیشن ایک ریکارڈ کروایا تھا، اور اس کوسچن آنسر سیشن میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ دعوت اسلامی والے یہ اپنی نشانی چھوڑ دیں، تبلیغی جماعت والے بھی اپنی نشانی چھوڑیں، اہل حدیث نے بھی جو اپنی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو چھوڑیں۔ خصوصاً گرین پگڑی کے حوالے سے کہا تھا یہ جائز ہے لیکن آپ اس کو نشانی نہ بنائیں، اوپن اجازت دیں۔ اور اس حوالے سے جو اہل حدیث مکتبہ فکر اور دیوبند کی طرف سے اور بعض اہل تشیع کی طرف سے جو الیاس قادری صاحب کی جماعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کو کبھی طوطے کہا جاتا ہے، یہ کوئی علمی انداز نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات ہی ان کی غلط ہے، گرین پگڑی کے اوپر اعتراض کرنا، گرین پگڑی کے اوپر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں جن رنگوں کی اجازت ہے لباس کے اندر، ان کلرز کی آپ پگڑی بھی باندھ سکتے ہیں، اور گرین کلر ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا ایز اے لباس پہنا ہے۔ گرین کلر کی تہمد اور گرین یعنی سبز کلر کی اوپر چادر، یہ آپ کا عمومی لباس تھا۔ کرتا تو بہت کم استعمال فرماتے تھے، یعنی جو احرام ہے یہ آپ وسلم کا عمومی لباس ہوتا تھا۔ اور اس کے ثبوت میں خصوصاً اہل حدیث علماء کے لیے جنہوں نے ایک بڑے غلو کے درجے تک معاملہ کیا اور پھر الیاس قادری صاحب کے اوپر فتوے لگائے کہ جی وہ جی 70,000 یہودی جو ہیں وہ سب چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے، لو فیل ہو گئے انہوں نے اپنی پگڑی چینج کر دی ہے، تو جڑا جھوٹا پکڑا گیا نا، ہوں تو پگڑی چینج کر دی ہے تو جھوٹ تو پکڑا گیا۔ تو میں نے اس کو بھی بتایا تھا کہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں یہودی، اور جو آپ روایت پیش کرتے ہیں وہ تو جھوٹی گھڑی ہوئی روایت ہے، شیخ البانی کے نزدیک بھی، شیخ زبیلی زئی صاحب کے نزدیک بھی، جس کی بنیاد پہ آپ الیاس قادری صاحب کے فالوورز کے اوپر وہ فتویٰ لگا رہے تھے، اور مجھے ان سے بہت علمی اختلاف ہے، عقائد بنیادی عقائد کے اندر اختلاف ہے، لیکن میں علمی خیانت کسی کو نہیں کرنے دوں گا کہ وہ ناجائز کسی کے اوپر الزام لگائے۔ اور میرا یہ کلپ الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں 70,000 یہودی سبز چادر اوڑے ہوئے ساتھ دعوت اسلامی انجینئر محمد علی مرزا، 70,000 یہودی لکھیں گے تو سب سے ٹاپ پہ میرا وہ کلپ کھل جائے گا۔ آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، البتہ میں ضرور یہ یہاں پر ایک ریفرنس پیش کروں کہ سبز لباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے کالا لباس بھی صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے کلر کا جبہ پہنا ہے۔ البتہ سفید لباس پسندیدہ ہے، وہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوتے وقت مسجدوں میں اور قبروں کے اندر سب سے پسندیدہ لباس سفید لباس ہے، اسی لیے ہم اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں دفناتے ہیں، اور اسی لیے الیاس قادری صاحب نے سفید لباس کی یعنی ترغیب لوگوں کو دلائی۔ لیکن یہ افضلیت ہے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی کلرز کے لباس پہنے ہیں، ایون سرخ کلر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا ہے، سبز کلر کا پہنا ہے، کالے کلر کا پہنا ہے، اور کئی کلرز کا پہنا ہے، اس میں کوئی مانعت نہیں ہے۔ البتہ سبز رنگ سے چونکہ اہل حدیث دیوبند اور بعض اہل تشیع نے الیاس قادری صاحب کا مذاق اڑایا، اس لیے میں HD کیمرے کے اندر ریفرنس دکھاؤں گا تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہماری اہل سنت کی جو مین سٹریم کی 3 کتابیں ہیں، نمبر 1 جامعہ ترمذی، نمبر 2 سنن نبی داؤد، نمبر 3 سنن نسائی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترمذی میں 2812، سنن نبی داؤد میں 4206 اور سنن نسائی میں 5321 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ مشکات المصابیح میں بھی شیخ زبیلی زئی صاحب کی تحقیم کے ساتھ موجود ہے، شیخ البانی والی بھی دیکھ سکتے ہیں، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4359، اور یہ میں آپ کو HD کیمرے میں دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ ہے میرے بھائیوں مشکات المصابیح، جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی تمام کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، سنن کبریٰ البیہقی اور باقی کتابوں میں کہ یہ نوٹس ہیں، 3 جلدوں میں یہ شائع ہو چکی بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 111B میرا ریکارڈڈ موجود ہے، اس کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ حدیث ہے جو ان کو دکھائیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابیح کے اندر 4359، جو ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سبز چادریں ایز اے لباس یوز کی ہیں۔ یہ الفاظ موجود ہیں۔ سیدنا ابی رمثا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے سبز جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا، اور عربی کے الفاظ ہیں وعلیہ ثوبان اخضران، نبی علیہ السلام کے اوپر 2 سبز چادریں تھیں، یعنی ایک تہمد اور ایک اوپر، تو اس کو پورا جوڑا انہوں نے ترجمہ کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بالوں میں بڑھاپا نمایاں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفید رنگ کے جو بال تھے وہ مہندی کے ساتھ رنگنے کی وجہ سے سرخ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کانوں کی لو تک تھیں اور ان پر بھی مہندی کا اثر تھا۔ یہ میں نے حدیث بتا دی۔ آندہ وہ بڑا بے شرم ہوگا عالم دین جو سبز پگڑی کا یا سبز لباس کا مذاق اڑائے گا، وہ دراصل نبی علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہوگا۔
یہ ٹھیک ہے کہ پگڑی سبز کلر کی ثابت نہیں، لیکن جب لباس ثابت ہو جائے تو آپ اس کلر کی پگڑی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اور ان اہل حدیث علماء کی اپنی ہٹ درمی کا حال یہ ہے کہ سعودیہ کے جو امام کعبہ، ان لوگوں نے وہ جو زرق برق اوپر رومال لیے ہوئے سرخ کلر کے، یلو کلر کے، جو ثابت ہی کوئی نہیں، ان کو نہیں پڑھاتے کہ یار آپ پگڑی باندھ لیں، ان کو تو کہتے ہیں آپ کالی اور سفید باندھیں۔ امام کعبہ کو آپ کیوں نہیں کہتے کہ وہ پگڑی باندھے؟ یہ جو اس نے اپنی عرب ٹریڈیشن اڈاپٹ کی ہوئی ہے، جو سنت بھی نہیں ہے ان کے بارے میں، کیونکہ ان سے ان کو چندہ آتا ہے، وہ بند ہو جائے گا، تو اس کی جرت نہیں کرتے۔ تو ہم تو حق بات کریں گے چاہے وہ کسی کی فیور میں بھی ہو، کیونکہ ہم نے کتاب و سنت کی فیور کی بات کرنی، کسی فرقے کی نہیں کرنی ہے، ہماری کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی الحمدللہ۔ تو یہ میں نے کلیریفیکیشن اس حوالے سے دے دی تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں سبز کلر کی پگڑی بھی جائز ہے، لیکن اگر زیادہ ثواب لینا ہے تو پھر آپ پگڑی کا کلر بھی وہی استعمال کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پگڑی کا کلر تھا، اور وہ 2 کلر ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں۔ باقی علماء نے تو بے شمار کلر لکھے ہوئے ہیں، وہ لیاس قادری صاحب نے بھی 7 کلر جو ہے گنوائے ہیں، لیکن وہ اس کی دلیل ان کا جی شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ عبداللہ محدث دہلوی 1052 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے تقریباً وہ 1000 سال کے بعد آئے ہیں، انہوں نے کوئی سند بیان نہیں کی، ان کی ذاتی رائے ہے۔ احادیث کی کتابیں جب موجود ہیں تو آپ اسے ریفرنس دے سکتے ہیں، وہ 2 ہی کلر ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، بلیک اور سفید، یعنی کالا اور سفید۔ تو یہ میں نے اس حوالے سے کلیئر کر دیا تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے، اور اس کا ثبوت بھی میں دے دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3312، اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1410۔ میں صحیح مسلم کی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3312، اور یہ کنٹینیوس 4-5 حدیثیں ہیں 3309 سے لے کر 3312 تک۔ میں HD کیمرے میں آپ کو صحیح مسلم دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے، اور آپ اسلام 360 جو اینڈرائڈ ایپ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق احادیث کی کتابیں ہیں PDF فارم میں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں۔ میرا ایک کلپ بھی ہے سنی احادیث کی جو 6 کتابیں ہیں ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا چیز ہے، اس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بال یہ میں نے انڈر لائن جو کی ہوئی ہیں یہ چیزیں، یہ والا پورشن جو ہے جی پیجز کا ہائی لائٹ کیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بھی چیز حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کو فالو کریں، نہ کہ یہ کہ جی عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، فلاں بزرگ فرماتے ہیں۔ وہ بزرگ جو فرما گئے ہیں ان کا فرمانا اور آپ کا فرمانا برابر ہی ہے جب تک سند وہ بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ چاہے ابن کثیر ہو یا ابن تیمیہ ہو یا کوئی بھی بزرگ ہو، سند ان کو بیان کرنی ہوگی۔ وہ کوئی صحابی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ بیان کرنے کی ان کے پاس اتھارٹی ہے۔ تو یہ واضح حدیث موجود ہے، سیدنا عمر بن حرائث اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں جو کہ صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ کلر کا امامہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے شانوں کے بیچ میں ڈالا ہوا تھا۔ شملے جو ہے یہ 2 کنارے یہ شملے ہیں، یہ جیسے شملہ چھوڑا، میں نے 2 چھوڑے میں، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، اس کا بھی ثبوت ہے کہ آپ چھوٹا شملہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی طریقہ درست ہے، اس کو اگر میں لیفٹ سائڈ پہ لے ہوں تب بھی درست ہے، اس کو میں بیک سائڈ پہ لے جاؤں تب بھی۔ اصل چیز ہے شملہ چھوڑنا، جس کی اسلام کے اندر ایک کفار سے ممتاز کرنے کے لیے ایک تو ٹوپی ہونی چاہیے پگڑی کے نیچے، سخت ٹوپی ہوگی تو بڑا فائدہ ہوگا، ایک بار باندھ کے رکھ لیں اور وہ بار بار آپ یوز کر سکتے ہیں، اور دوسرا شملہ جو ہے یہ مسلمانوں کو چھوڑنا چاہیے۔ تو اس کے ثبوت میں بھی المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، اور الحمدللہ بریلوی مکتب فکر کے علماء نے المستدرک کا بھی ترجمہ جو ہے وہ اردو شائع کر دیا ہے 6 جلدوں کے اندر، المستدرک للحاکم علی صحیحین۔ امام حاکم نیشا پوری کی یہ کتاب ہے، المتوفا 405 ہجری، اور اس میں تقریباً 9000 کے قریب احادیث ہیں۔ اسی میں سے ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8623، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بریلوی مکتب فکر والوں نے یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر چھاپی ہے، اور امام حاکم اور امام ذہبی کی تحکیم بھی لگائی ہے، دونوں کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث شیخ زبیر زئی صاحب کے نزدیک بھی صحیح ہے اور شیخ البانی کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ یہ میں اہل حدیثوں کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے، باقی تو ساری روایتوں کو مان ہی لیتے ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو یہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے یہ پوچھا، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں نے کچھ پورشن HD کیمرے میں دکھایا، کہ یہ جو شملہ پگڑی کا چھوڑا جاتا ہے، یہ صدل کرنا، یہ والا صدل، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کافی لمبی ایک حدیث بیان کی، اس حدیث میں پھر انہوں نے یہ بات بھی بیان کی کہ ایک جنگ کے موقع پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنایا، وہ جنگی یعنی لشکر روانہ کیا، تو وہ سیاہ پگڑی باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ اگلے دن صبح حضرت عبد الرحمن بن عوف سیاہ رنگ کا امامہ پہن کر تیار ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کا کالا امامہ اتارا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پر سفید امامہ باندھا، اور پچھلی جانب 4 انگلیوں کے برابر
शिमला लटका है, यानी ये जिस तरह मैंने ये लटकाया हुआ है ये 4 उंगलियों के बराबर ही है, अगर आप देखें एक चप्पे के बराबर, कम से कम इतना शिमला होना चाहिए, ज्यादा भी आप कर सकते हैं। और फिर फरमाया ए इब्ने औफ, इस तरह इमामा बांधा करो क्योंकि ये खूबसूरत लगता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामे की खूबसूरती का इत्माम भी किया और काला उतार कर सफेद इमामा बांधा। तो काले इमामे का सबूत मुस्लिम शरीफ से मिल गया और सफेद का आपको अल मुस्तदिल हाकिम से। इसमें जो ये शिया ने एक पक्ष छोड़ी हुई है ना कि जी काला इमामा सिर्फ सैयद बांध सकता है बाकी सफेद बांधे, तो ये बिल्कुल बातिल है और इसी हदीस से वो रिजल्ट भी निकालते हैं। इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने काले पगड़ी की ममानियत नहीं की है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक गिफ्ट दिया, वरना नबी जब भी कोई चीज गलत देखता है तो उसको क्या देता है कि ये गलत है। तो सफेद कलर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यानी अमन के निशान के तौर पर, यानी पहला इफेक्ट लोगों के ऊपर ये पड़े कि हम अमन के लिए आए, फिर जो अमन के लिए तैयार नहीं फिर उसके लिए तलवार है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद इमामा उनको मुबारक हाथों से बांधा। तो इसलिए आप देखेंगे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 10 सालों के अंदर, उसमें से भी जो 8 साल हैं, कंटिन्यूसली हजारों की तादाद में वीडियोस रिकॉर्डेड हैं और सवाए चंद एक के, वो भी शायद 10 से कम ही होंगी जो शुरू की वीडियोस है, वो टोपी में, बाकी सब में पगड़ी में, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पे आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी का खुसूसन एहतमाम किया करते थे। आम हालत में भी ये सुन्नत मुतवातिर है, हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते हुए भी पगड़ी नहीं उतारते थे और ऊपर से ही मसा कर लेते थे। जिस तरह जुराबों और मोज़ों पे आप एक दफा वुजू करके पहन लेना तो बाकी फिर मसा कर लें। इसी के तहत मैंने रिजल्ट अखज किया था कि जो औरत एक दफा वुजू करके हिजाब पहन ले घर के अंदर तो उसको बाकी वुजू के लिए हिजाब उतार के मसा करने की जरूरत नहीं, इसी तरीके से कर ले, क्योंकि पगड़ी के ऊपर जब नबी अलैहिस्सलाम ने किया है तो 5 नमाजों तक मुकीम कर सकता है और 15 नमाजों तक मुसाफिर कर सकता है। तो मैंने ये ज़िम्नन इस चीज को अर्ज कर दिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कलर जो है वो 2 साबित हुए। तो ये इलियास कादरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उन्होंने माशाल्लाह काली पगड़ी बांधी हुई थी, मुझे बड़ी खुशी हुई, वेल डन। और व्हाइट पगड़ी भी साथियों ने बांधी हुई थी, तो इसी को तरवीज दे, बाकी भी जवाज है, ठीक है, बांधे, ग्रीन भी बांधे। जब सब लोग आपकी मुखालफत कर रहे थे मैंने उस वक्त भी कहा था ग्रीन पगड़ी भी जायज है, लेकिन ये कहा था इसको फिक्स ना करें, आप इसको आम रखें, क्योंकि दावत इस्लामी में फिर थोड़ा गुलू ये आ गया कि जिन लोगों पे जमात की तरफ से पाबंदी लगती थी ना वो फिर सफेद और काली पगड़ी बांधते थे 1 महीने के लिए सजा के तौर पे कि भाई आप पगड़ी आप ग्रीन नहीं बांध सकते। तो मैंने कहा था जो चीजें सुन्नत है उसको तो सजा ना रखें आप, वो तो सुन्नत है। तो चलिए अब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बरेलवी मक्तब फिक्र की जमात तबलीगी एक जमात है दावत इस्लामी, और पैरेलल में देवबंद मक्तब फिक्र की, ये तो जमात बनी दावत इस्लामी 1981 में, एक 1926 में जमात बनी हुई है, यानी आज से तकरीबन 100 साल पहले, वो है देवबंद मक्तब फिक्र की तबलीगी जमात। उसके बानी भी है इलियास कांदरवी साहब, दावत इस्लामी के बानी है इलियास कादरी साहब। एक अहले हदीसों ने भी अब बना ली तबलीगी जमात, उसके बानी है इलियास असरी साहब। सलामुन अला इलियासीन, वो कुरान में आज आयत भी आ जाएगी, ये तीनों इलियास हैं। तो अहले तशय्युअ ने अभी तक कोई जमात नहीं बनाई, हो सकता है कोई इलियास नाम का बंदा ढूंढ रहे हो वो, तो ये बाई चांस है कि तीनों के नाम इलियास है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तीनों की जमातों के जो बानी और अमीर हैं उनके नाम जो है वो इलियास है। तो इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा तबलीगी जमात वालों को बिलखुसूस कि जिस तरह इलियास कादरी साहब ने हिम्मत की है और पगड़ी का कलर चेंज किया, आप भी जरा मैदान में उतरे ना और आपने जो अपनी निशानियां बनाई हुई हैं इनको चेंज करें। अब मैंने देखा जो लोग भी तबलीगी जमात में जाते हैं वो फौरन से पहले अपनी मूछें साफ कर देते हैं और वो समझते हैं शायद ये कोई सुन्नत है। सुन्नत नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम से ना किसी सहाबी से ये साबित है कि उन्होंने कभी मूछें साफ की। तो मूछें पस्त करके रखें, यही सुन्नत है, यही बुखारी और मुस्लिम में है कि फितरत में जो चीजें हैं उनमें मूछें पस्त करना है, दाढ़ियां बढ़ाना है, मिसवाक करना है, खतने करवाना है, ये सारी चीजें आई हैं। इस हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको कि सही बुखारी में हदीस मौजूद है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5888 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूछों को पस्त करो। ये सही बुखारी, इनको जरा दिखा दीजिए, 5888 सही बुखारी के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक ये हदीस मौजूद है। फरमाया मूछों को पस्त करना फितरत में है, यानी नेचर में है, और सूरत निसा की आयत नंबर 119 में आया है कि ये शैतान का काम है कि वो हुक्म देगा वला आमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, मैं इनको जरूर उभारूंगा कि तेरी तखलीक को बदले। दाढ़ी मुड़ाना भी तखलीक बदलना है, फितरत को बदलना है। अलबत्ता खतने जो है वो उनको करवाना फितरत है, वो अल्लाह ताला ने खुद हुक्म रख दिया। तो ये इनको दिखा दीजिए ये वाला पेज, और इसमें खुसूसन जो ये हदीस है 5888 इसकी जो हेडिंग है उसके अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने तालीकन लिख दिया, और इनकी सही इस्नाद भी बाकी किताबों के अंदर मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मूछें इतनी पस्त करते थे कि ये खाल की सफेदी पीछे से नजर आती थी। अब ये जरा कैमरे में ये मेरी मूछें भी इनको दिखा दें कि इतनी मूछें पस्त करना कि ये पीछे जो खाल की सफेदी है नजर आए, ये है अब्दुल्ला बिन उमर की सुन्नत। और अब्दुल्ला बिन उमर मूछें पस्त करने वाली हदीस के चूंकि रावी हैं, तो रावी हदीस अपने अमल से बता रहा है कि पस्त करने का मतलब मूंडना नहीं है,
بلکہ اتنی چھوٹی کرنا کہ کھال کی سفیدی نظر آئے، ورنہ تو وہ کہہ دیتے ہیں مونڈنا. اور میرا چیلنج ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں مونچھیں مونڈنے کا ذکر نہیں ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے مونچھیں مونڈنا. کہ اہل حدیث کے اندر بھی یہ ایک بیماری ہے، جیسے ہی کوئی بندہ یعنی اہل حدیث کی طرف آتا ہے نا، سب سے پہلے اس کی ٹوپی اتر جاتی ہے، اور اگر وہ پہنتا بھی ہے تو وہ پیچھے بالکل رکھی ہوتی ہے، آگے بھی پف نکالی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا وزارگی سے پہنی ہوئی ہوتی ہے. کئی تو امام مسجد بھی اس طریقے سے، اور کہہ رہے ہیں نماز کا حصہ نہیں ہے. بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں نماز کا حصہ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اہل حدیث اہل سنت کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کا یہ حال ہے کہ آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے مسجد میں یوں لیٹ جاتے ہیں، جی ہم سنت پوری کر رہے ہیں، حالانکہ نیند بھی نہیں آئی ہوتی. آپ کو چڑ پگڑی کے ساتھ ہی اور ٹوپی کے ساتھ ہی ہے، یہ سنت نہیں آپ نے پوری کرنی. اور یہ 2 مکاتب فکر میں بیماری ہے، ایک اہل حدیث میں اور ایک اہل تشیع کے اندر، کہ یہ ان کی عوام جو ہے نا وہ ننگے سر نماز پڑھتی ہے. علماء پگڑی باندھ لیتے ہیں اہل تشیع کے، اہل حدیث میں بہت کم ہی ہے، زیادہ تر تو وہ سعودی رومال ہی رکھتے ہیں. جائز ہے لیکن خلاف سنت نہیں ہے، وہ سنت میں عمل کریں. وہ جائے امام کعبہ بھی نہیں کر رہا، اللہ اس کو بھی توفیق دے. تو بہرحال میں یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ اہل حدیثوں کی بات نہیں کی ہے، میرے لیے میرے بھائی سارے برابر ہیں. جو حق بات ہے وہ کریں گے، جو غلط بات ہے اس کو کنڈیم کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ اہل حدیث بھی اپنی نشانی چھوڑ دیں. یہ نہیں مطلب ایک شکل سے بندہ دیکھ کے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، آپ بھی پہچان سکتے ہیں. باقی آج چونکہ میں ایک میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوں، ابھی تو میں عقیدوں کی طرف آیا ہی نہیں ہوں کہ جو ہمیں عقائد میں اختلاف ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ یا دعوت اسلامی کے ساتھ، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. اس کے لیے میں ایک ہی لیکچر ان کو ریکمینڈ کروں گا. مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، جس میں عقائد کے حوالے سے جو میری ریزرویشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2، میں الیاس قادری صاحب کی زبان میں ہی بات کروں گا کہ یہ میرا مدنی مشورہ ہے ان کو، بلکہ مکی مشورہ ہے، بلکہ محمدی مشورہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی اور تبلیغی جماعت کے لیے بھی، کہ اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے نا وہ رکھیں جو اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے. اور وہ یہ ہے میرے بھائیو، ٹیکسٹ بک آف مسلمز القرآن. یہ آپ ٹیکسٹ بک کے طور پہ دیں، اپنے بزرگوں کی کتابیں فضائل سنت یا فضائل اعمال نہ پکڑائیں. اس پہ امت کبھی جمع نہیں ہوگی، امت اللہ کے نبی کی کتاب کے اوپر جمع ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے میرا مسئلہ نمبر 1 ہی یہی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وہی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں، اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے، فضائل سنت کے ذریعے یا فضائل اعمال کے ذریعے یا الرحیق المختوم کے ذریعے یا 14 ستاروں کے ذریعے. میں سارے فرقے کی کتابیں نہ لیتے ہیں، ناراض کوئی نہ ہوئے. اس کے ذریعے نہ کرے، اس قرآن کے ذریعے کرے. وہ مسئلہ نمبر میرا 1 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے. نبی علیہ السلام کا وصی اور خلیفہ قرآن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ قرآن چھوڑا ہے. غدیر خم پہ اہل بیت کے احترام کی بات کی، لیکن کہا قرآن کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 غدیر خم کی حدیثیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک. غدیر خم کی حدیث آپ یوٹیوب پہ لکھیں، لاکھوں لوگ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں، وہ کھل جائے گا. تو قرآن ہی ہے. اور پھر قرآن حکیم نے واضح طور پر سورۃ القمر میں 4 دفعہ کہا ہے، پھر بھی علماء کو یقین نہیں آتا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، اس سے نصیحت اخذ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ فضائل مال میں لکھا جی 18 علوم چاہیے، وہ تفسیرات کے لیے چاہیے. عام آدمی کا مقصد تذکیر اور نصیحت ہے، وہ ایک موچی کو بھی سمجھ آئے گی، ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے گی، ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی، ایک انجینئر کو بھی سمجھ آئے گی، ایک ریڑھی والے کو بھی سمجھ آئے گی. اگر یعنی صحابہ کرام کو PhD ڈگری تھی، اکثر طور میں سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، پوری دنیا کایا کلب کر دی انہوں نے. تو آپ لوگ اپنے علماء کا ترجمہ، میں نہیں کہتا کہ بریلوی جو ہے وہ اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھیں، نہیں، آپ اپنا ترجمہ پڑھیں. بریلوی اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ نہ پڑھیں، احمد بریلوی صاحب کا پڑھ لیں، دیوبندی اشرف تھانوی صاحب کا پڑھ لیں، اہل حدیث جو ہے وہ جونا گڑی صاحب کا پڑھ لیں، اہل تشیع سید فرمان علی شاہ اپنے بزرگ کا ترجمہ پڑھ لیں، جو بیچارے میرے ورگے سادہ جو مسلمان ہیں وہ تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، یا فتح محمد جلندری صاحب کا پڑھ لیں. اور میں نے اسی دھوکے کو ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے یعنی مچایا ہوا ہے، وہ جی قرآن مشکل ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے جی، ترجمے چینج کر دیے، میں نے مسئلہ نمبر 170 ریکارڈ کروا دیا ہے. قرآن کے ترجموں میں تبدیلی کا دھوکہ علماء کی طرف سے، اس کو میں نے HD کیمرے میں 8 ترجمے تمام مکاتب فکر کے اور نیوٹرل لوگوں کے دکھا کے بتایا کہ جب ایک کتاب عربی میں ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو الفاظ کے چناؤ میں فرق ہوگا. قرآن کو تو چھوڑ دیں، میں 10 MA انگلش لوگوں کو اگر ایک انگلش کا مضمون دوں کہ اس کا اردو میں ترجمہ کرو اور سارے اردو بھی جانتے ہو، کیا وہ 100% ایک جیسے اردو کے الفاظ استعمال کریں گے؟ نہیں، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا. بسم اللہ کا ترجمہ اگر کوئی کرتا ہے اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے، کوئی کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بھائی شیطان کے نام سے کسی نے نہیں شروع کیا،
تو وہ میں نے لیکچر مسئلہ 170 قرآن کے 8 ترجموں کے ساتھ، آپ یوٹیوب پہ بھی جا لکھیں قرآن کی ٹرانسلیشن میں علماء کا دھوکہ جو کہتے ہیں، وہ اصل میں متنفر کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ ایسا روند پاؤ پچ ہی کھود دو وہ کرکٹ کھیل ہی نہ سکے. تو قرآن کو اتنا مشکل کر کے پریزنٹ کرو تاکہ لوگ قرآن پڑھ نہیں چھوڑ دیں اور اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے لگے رہیں. تو امت کے لیے جو بائنڈنگ فیکٹر جو بانڈ ہے وہ قرآن ہے الحمدللہ. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ دعوت اسلامی والے فیضان سنت سے دستبردار ہوں، فضائل اعمال والے، تبلیغ جماعت والے اپنی فضائل اعمال سے. اس میں قصہ کہانیاں، جھوٹے واقعات اور پتہ نہیں مطلب کیا کچھ موجود ہے، مطلب شرم آتی ہے. اور میں مطلب اکثر کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی، وہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی. یہ مطلب دین کا معاملہ ہے، اس طریقے سے نہیں ہوتا میرے بھائیوں. اور میں اگر خود سے کوئی فتویٰ لگاؤں گا تو پھر ان کو یعنی برا لگتا ہے. تو میں ان بزرگوں کا حوالہ دیتا ہوں جو ان کے بھی بزرگ ہیں اور میرے بھی بزرگ ہیں، جنہوں نے میں بھی بزرگ ماننا. انہوں نے کہا نہیں کسی نے بزرگ نہیں ماننا، میں بھی ماننا بھائی کہ یہ لوگوں نے بزرگ. اہل سنت کے امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد خاص، صحیح مسلم کے مؤلف سیدنا ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفى 261 ہجری، جنہوں نے صحیح مسلم شریف 7563 احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا. انہوں نے مسلم شریف کا آغاز ہی مقدمے سے کیا ہے اور 92 روایات لے کے آئے ہیں صرف یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی صرف صحیح حدیث ہی لی جائے گی، ضعیف الاسناد اور جھوٹی موضوع حدیثیں دین کے لیے نہیں لی جائیں گی. یہ میں بریلویوں کا ترجمہ ہی پڑھ کے سنانے لگوں گی. میں نے کتاب شبیب برادرز بریلویوں کا سب سے بڑا پاکستان میں ادارہ ہے، یہ ایچ ڈی کیمرے میں ذرا ان کو دکھائیں جی، یہ نہ ہو یہ کہ خود سے پڑھ رہے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ کے کامنٹس، بریلوی مکتب فکر کے محمد محی الدین جہانگیر صاحب جنہوں نے پوری کتب ستہ کا ترجمہ کیا ہے، ان کا ترجمہ ورڈ بائی ورڈ امام مسلم کا مقدمہ جو صحیح مسلم کا حصہ ہے اس میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. مسئلہ نمبر 36 میں نے یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ پڑھایا. اب آپ دیکھیں امام مسلم کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دین میں احادیث کا معاملہ یہ بڑا کریٹیکل ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے، کیونکہ دینی معاملات کے بارے میں احادیث کا تعلق 3 چیزوں سے ہوگا. نمبر 1 کسی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے. نمبر 2 کسی امر یا نہیں کے لیے یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور نمبر 3 ترغیب یا ترہیب کے لیے یعنی کسی چیز کی فضیلت بیان کرنا اور کسی چیز کی وعید سنانا. ان 3 کیٹیگریز میں احادیث لی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ یعنی تعلق ہوتا ہے اگر راوی سچا اور امانت کا معدن نہ ہوا اور پھر جو شخص اس کی خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود اسے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے جو اس سے ناواقف ہیں تو ایسا شخص عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے اس عمل کے باعث گنہگار ہوگا جو ضعیف روایتیں بیان کر رہا ہے. جب تک یہ نہ بتا دے کہ روایت پائی جا لیجیے اس پہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ جو شخص ایسی روایات کو سنے گا وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے گا یا اس کے بعض حصے پر عمل کرے گا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت یا اس کا اکثر حصہ جھوٹ پر مشتمل ہو اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، باوجود یہ کہ مستند راویوں کے حوالے سے منقول صحیح احادیث موجود ہیں اور وہ اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ کسی غیر مستند راوی کی روایت کی ضرورت ہی باقی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی صحیح حدیثیں اتنی ہیں کہ آپ کو ضعیف حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ صحیح حدیثوں کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی جب جعلی باتیں سنائی جاتی ہیں تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. قصے کہانیوں میں لوگ خوش رہتے ہیں. قرآن تو بڑی ڈاڈی کتاب ہے نا بھائی، یہ سن کے تو لوگ خوش نہیں ہوں گے، ان کے مجمع چھٹ جائیں گے اگر یہ لوگ یہ جھوٹی کہانیاں بیان کرنا چھوڑ دیں تو. پھر امام مسلم لکھتے ہیں ہم نے ضعیف روایات اور مجہول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا، ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا جبکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس میں اتنی کمزوری اور ذوق پایا جاتا ہے. صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایات اکٹھی کی ہیں، اس نے کتنی تعداد میں احادیث جمع کر لی ہیں. اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا اسے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. ایسے شخص کو عالم کہنے کی بجائے، علم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے جاہل قرار دینا ہی مناسب ہے. آج کے اکثر وائزین جو بڑے بڑے علماء ہیں امام مسلم کے نزدیک جاہل ہیں، اور ان کے زمانے کے بھی ایسے علماء جن لوگوں نے جعلی روایتیں جمع کی اور ان کا حکم نہیں لگایا. اب یہ لادہ سے بحث ہے، اس زمانے میں اصل میں لوگ یہ سمجھتے تھے ہم سند لکھ کے بے فکر ہیں. اب وہ راویوں کی کتابوں میں چیک کر لیا جائے، جس طرح وہ لاگ کی بک لادا سے ملتی ہے تو لاگرتھم آپ چیک کر لیتے ہیں. لیکن امام مسلم کو پتہ چل گیا کہ بعد میں مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے اس کو کنڈیم بھی کیا. انہوں نے کہا پائی روایت لینی ہی نہیں، لکھنی ہی نہیں ہے. تو اس میں آخر میں ایک نمونے کے طور پہ آپ کو ایک روایت بتا دیتا ہوں کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی یا ضعیف ہو. یہ کہتے ہیں خیر حدیث تو ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے. آپ مجھے بتائیں یہ مین سٹریم کی اہل سنت کی کتاب ہے جی، مسند امام احمد. یہ الفاظ یہ ہیں ابی ابن کعب کہتے ہیں، چونکہ یہ روایت تو کمزور ہے، نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے، اس کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. تجھے اپنے باپ کے نسب پہ فخر ہے، اس کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ پہ رکھ لے. اور اس کے آگے الفاظ ہے یہ بات کنائے سے مت کرو، ڈائریکٹ کہو. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ، یہ بات نبی علیہ السلام کے مزاج میں بیٹھتی ہے. قرآن حکیم میں سورۃ القلم میں آیا آیت نمبر 4 میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. یہ اخلاق کا بلند ترین درجہ ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث ہی جعلی ہے.
حسن بصری مدلس ہے، اس میں ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ معن عن والی جو روایت ہے، ان کی روایت مدلس کی سما کی تصریح کے بغیر قابل قبول نہیں۔ مسئلہ نمبر 36 دیکھ لیں، اس میں نے یہ ساری ٹیکنیکل بحثیں سمجھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔